ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا عجل ممدود ولا وقت معدود والصلاة والسلام على حبيب الله وحبيبنا نبي الله نبينا سيدنا ومولانا خير خلق الله أجمعين خاتم النبيين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المنيبين الهادين المهديين وسيما بقية الله في الأرضين اللهم صل واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ درود پڑھیے محمد وآلہ عزاداران امام مظلوم علیہ السلام بالآخر ہر میعاد کا ایک اختتام ہے اور یہ خاص الخاص نعمت انسانیت کو کمال پہ پہنچنے کے لیے جو بہت آسانی سے میسر تھی 10 دن میں، بس یہ اس کی آخری شب ہے آج۔ خود یہ شب کتنی قیمتی ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ ایک انسان کامل، ایک ولی اللہ، ایک نمائندہ الہی، ایک خدا کا خلیفہ برحق اس رات کی مہلت مانگ رہا تھا۔ یعنی ایک نیا زاویہ ہے کہ یعنی وہ خلیفہ، خدا کا وہ نمائندہ جس کو خدا نے سب دے کر بھیجا ہے، وہ اگر کچھ مانگ رہا ہے تو یقیناً اس کی کوئی خاصیت ہے۔ آج کی شب عام شبوں کی طرح نہیں ہے، خاصا وقت گزر گیا ہے، بہترین سلام آپ کی خدمت میں عزیزان پیش کر رہے تھے۔ مولا ان کے ذوق سخن میں اور اضافہ فرمائے۔ خود اسی چیز کو لے لیا جائے۔ ایک بات میں نے ایک اسٹیٹمنٹ کچھ دن پہلے میں نے کہی تھی کہ منبر حسین، مجلس حسین اظہار فن کی جگہ نہیں ہے، یعنی اس کو فنکاری کے لیے استعمال نہ کیا جائے، اپنے فن کو عروج دینے کے لیے نہ استعمال کیا جائے، چاہے وہ سلام پڑھنے والا ہو، کلام پڑھنے والا ہو، مجلس پڑھنے والا ہو، کچھ بھی ہو۔ اور دوسری ایک اور اسٹیٹمنٹ آج دے رہا ہوں کہ آپ جس فن کے ماہر ہیں اس مہارت کو حسین کے قدموں میں پیش کر دیں۔ فرق کیا ہوگا جب ایک خطیب اپنی خطابت دکھانے منبر پر آئے گا تو رنگ کچھ اور ہوگا،
جب اپنی خطابت کو ذریعہ بنا کر خطاب حسین سمجھانے آئے گا تو مطلب کچھ اور ہوگا. بہت باریک فرق ہے، بہت باریک فرق، لیکن محسوس کرنا ہے. اب تک کی گفتگو کمال انسانی اور انسان کامل. دعوے سے کہہ رہا ہوں اس گفتگو کے لیے دہے عاشورہ سے زیادہ، عاشورہ کے 10 دنوں سے زیادہ نہ تو کوئی مناسب وقت ہے نہ کوئی مناسب مقام ہے جو فرش عزا سے بہتر ہو. دلیل کیا ہے اس دعوے کی؟ توجہ چاہتا ہوں خاص طور پہ. دلیل یہ ہے پوری تاریخ انسانیت میں جناب آدم سے لے کر اور آج تک، جناب آدم سے لے کر آج تک کمالات انسانی سے بھرپور اتنے لوگ ایک جگہ جمع نہیں ہوئے جتنے لشکر حسین میں جمع تھے. سوچئے گا اس جملے پر. 72 انسان کامل خود اپنی جگہ، اپنی کیپیسٹی میں، اپنی وسعت میں، اپنی ظرفیت میں 72 نمائندے، 72 انسان ہائے با کمال کبھی ایک جگہ جمع نہیں ہوئے، چاہے بدر ہو، چاہے خندق ہو، چاہے احد ہو یا خیبر ہو. کوئی بھی کوئی بھی موقع ہو، حتیٰ ہمراہ رسول 72 کی تعداد اتنی با کمال نہیں تھی. 4 محرم کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، پیغمبر نے ایمان کے 10 درجے بتائے تھے اور 10ویں درجے پر سلمان کو بتایا تھا اور 3 گنوا کے باقی چھوڑ دیے تھے. اگر 72 ہوتے تو 10 کا تذکرہ تو رسول کرتے، 10 کے نام تو گنواتے رسول. کہاں تھے وہ افراد؟ اس وقت جمع ہونے والے افراد کا موٹیو ڈیفرنٹ تھا، ان کا ٹریگر ڈیفرنٹ تھا جس کی وجہ سے وہ رسول کے ساتھ آ گئے تھے. رسول کے بعد حسین کے وقت تک ساتھ ڈٹا رہنا بہت مشکل تھا. کیوں؟ رسول کے وقت میں ایک ہی نمائندہ الہی تھا، ایک ہی ڈیفینیشن تھی نمائندہ الہی کی، انسان کامل کی. رسول کے جانے کے بعد دوسرا انسان کامل تو بن نہیں سکتا تھا، اس لیے انسان کامل کی ڈیفینیشن چینج کر دی گئی. اللہ اکبر. مولا متقیان ایک جگہ کہتے ہیں لوگوں کا مال اسباب چوری ہوتا ہے، میرے القاب چوری ہوئے. انا صدیق الاکبر و انا فاروق الاعظم. اور یہ ساری چیزیں جمع ہوتے ہوتے کربلا تک پہنچی. اب میں خلاصہ بیان کر دوں بہرحال 10 دن کی اس گفتگو کا. ہم نے بات شروع کی کمال انسان سے، تھوڑا سا انسان کو فزیکلی ڈیفائن کیا، اس کی 3 جہتیں بتائیں: جسم، روح، نفس. جسم کا تعلق فطرت سے تھا، نفس کا تعلق جذبے سے تھا، نفس جذبے کو پیدا کرتا ہے یا جذبہ نفس کو متحرک کرتا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے کہا عقل کا تعلق روح سے ہے. وہ تمام چیزیں جو آپ کے کمالات ہیں وہ ان میں ہر شے کا ایک کمال ہے. کچھ کمالات آپ کے فطری ہیں، جسمی ہیں، کچھ کمالات آپ کے نفسی ہیں، جذباتی ہیں. اور وہ جذبہ ضروری ہے، جذبہ ضروری ہے. جہاں پر کوئی جذبہ نہ پایا جاتا ہو انہیں مردہ کہا جاتا ہے، زندہ نہیں کہا جاتا. جذبہ اسپرٹ ہونا حیات کی علامت ہے. کچھ کمالات عقلی ہے، کچھ کمالات روحی ہے. ان تمام کمالات کو، تمام کوالٹیز کو، پہلا کام ہے ان کو ڈسکور کرنا. ویلیوز کیا ہیں؟
دوسرا کام ہے ان کو امپروو کرنا. اور میں نے ابھی صرف یہ بتایا ہے کہ اب تک 2 سال میں ہم ڈسکس کرتے رہے کوالٹیز کیا کیا ہیں اور وہ کس جگہ پروان چڑھیں گی. اس دفعہ کچھ خصوصیات بتائی اس انسان کامل کی جو انہیں پروان چڑھائے گا. میری اس آواز سے آپ کو تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ لیکن آپ کی آواز نہ ہونے سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے. محمد وآل محمد بلند ترین صلوات. اب اس ساری گفتگو کا خلاصہ نچوڑ بیان کر رہا ہوں. وہ انسان کامل جو آیا وہ ایک آپ کو پریکٹیکل دکھا کر گیا, ایک تھیوری دکھا کر گیا. اور خدا نے انسان کے لیے جو بھیجا تھا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, ایک رسول ایک کتاب. جاتے جاتے رسول دونوں چیزوں کو دے گئے. انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی, وہی فارمولا کنٹینیو ہوتا رہا. اور ایک جملہ رسول کا اس وصیت کے اندر, لَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا, اگر تم ان سے متمسک رہو, انہیں تھامے رہو, لن تضلوا بعدی, کبھی میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے. یہ آپ سب نے سنا ہوا ہے. اب یہ خطاب رسول کا کس سے تھا؟ آپ سے اور مجھ سے تو نہیں تھا. ہم تو تھے ہی نہیں اس وقت, ساتھ رہیے گا. ہم سے تو نہیں تھا, ہم تھے ہی نہیں اس وقت میں. اس وقت میں کوئی تھا بس میں رسول میں جس سے یہ بول رہے تھے رسول, اور جس کو یہ بولا یقیناً اس کے اندر گمراہی کا خطرہ بھی تھا. اگر گمراہی کا خطرہ نہ ہوتا تو راہ ہدایت کیوں دکھاتے؟ اور یقیناً جو اطرت ہے اس میں گمراہی کا خطرہ نہیں ہے, اور نہ قرآن میں گمراہی کا خطرہ ہے. اور اگر قرآن اور اطرت کو ہمیشہ ساتھ رہنا ہے قیامت تک, تو وہ مقام دکھاؤ جہاں قرآن دکھ رہا ہو وہاں اطرت دکھ رہی ہو, جہاں اطرت دکھ رہی ہو وہاں قرآن دکھ رہا ہو, علاوہ مکتب اہل بیت کے. محمد وآل محمد بلند ترین صلوات. وہ مکتب دکھا دیجئے مجھے کہاں ہے جہاں قرآن و اہل بیت دکھ جائے. اور پھر ہم نے بیان کیا 40 سال عمل کروایا, پھر قرآن بھیجا. پہلے پریکٹیکل دین تھیوری, اور کہا اگر اس عمل اور اس کتاب میں ایک بال برابر بھی فرق پڑ جائے تو یا تو محمد میرا نہیں یا کتاب میری نہیں. کمال دیکھیں, بہت تیزی سے مراحل طے کر رہا ہوں. تو یعنی دونوں میرے بھیجے ہوئے. اب تک جتنے نبی معجزے لاتے تھے, اپنے ہی جملے دوہرا رہا ہوں ریویژن کے لیے, جتنے نبی معجزے لاتے تھے وہ معجزہ اس وقت کے کمال کے مطابق ہوتا تھا. جناب عیسیٰ کے دور میں شفا و طبیبوں کا کمال تھا, دور دورہ تھا, ان کو شفا کا معجزہ دیا. پیغمبر کا دور کب تک تھا, کب سے تھا؟ 1400 سال پہلے تک. کب تک چلے گا؟ قیامت تک. یاد رکھیے گا یہ جملہ, ٹھیک ہے. جب تک ایک چیز کمال تھی وہ علم, اس لیے قرآن کو نمونہ علم بنا دیا. قرآن علم کے علاوہ کچھ نہیں ہے. قرآن تا قیامت آنے والے علم پرستوں کی, علم طالبوں کی علمی طلب کو پورا کرے گا, ورنہ اس کا معجزہ ہونا ختم ہو جائے گا. صحیح ہے. آپ نے کہہ دیا کہ رسول قیامت تک رسول ہیں, میرا عقیدہ تو قیامت کے بعد تک ہے, اس لیے کہ شفاعت تو بعد از محشر ہوگی. محمد وآل محمد بلند ترین صلوات. تو یہ جو قیامت تک کی تعبیر ہے یہ ہماری رینج کے مطابق ہے, اس کی رینج کے مطابق نہیں ہے, کیونکہ ہمیں وہیں تک کا مسئلہ ہے. انشاءاللہ اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. صحیح ہے. یہاں تک آنے کے بعد اب علم وہ واحد چیز ہے جو کمال ہے.
اس وقت دیکھنا یہ ہے بچوں، نوجوانوں، یاد کر لو، مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں، باپ والدین سن رہے ہیں، یاد کر لیں، جرات سے یہ جملہ بول رہا ہوں، یقین کیجئے، یہ جو نظام تعلیم دیا جا رہا ہے یہ غلام ساز نظام تعلیم ہے۔ فوکس کیا ہے؟ پرانی، اب میں کہاں تک نام لینا شروع کروں؟ فائنینس کی بکس پڑھیے پرانی، نام بھی نہیں لینا پسند کرتا ممبر سے ان لوگوں کا، پڑھ کے بیٹھا ہوں، بتا رہا ہوں آپ کو کہ گھوڑے کو اکنامکس کی بکس، ورلڈ وائڈ فیمس بکس، بیسک بکس آف اکنامکس، گھوڑے کو اتنا کھانا کھلاؤ جب تک وہ دوڑ سکے، اور جب وہ کام کے قابل نہیں رہے تو مر جائے۔ یہ ورلڈ کیپٹلسٹ اکنامکس ہے۔ آج ہمارے بچوں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ یہ جو ڈبل شفٹوں میں کام ہو رہے ہیں نا، وہاں کر کے آؤ پھر یہ کر لو، یہ کر کے آؤ پھر یہ کر لو، کال سینٹر میں یہ جو 14 گھنٹے کام ہو رہا ہے، پڑھانا کتنا ہے؟ علم دینا نہیں، ہم وہ ٹرین کریں گے جو ہم یوز کریں گے۔ اگر تم علم دوست ہو تو علم دو میرے بچے کو، تم اپنی طلب سکھا رہے ہو کس طرح اس کو اپنا بہترین خادم بنا سکتا ہوں، بس، اور کچھ نہیں۔ استعمار اپنی من پسند فیس پر آپ کے بچوں کو آپ کے پیسے سے اپنا غلام بنا رہا ہے۔ سوچئے گا جا کر، یہ دو بھائی ایک گھر میں ایک جیسے نہیں ہیں تو 250 بچوں کے لیے ایک نظام تعلیم کیسے ہوگا؟ کون سی بیسز ہیں، کون سے فوکس ہیں؟ جاب اورینٹڈ بھی نہیں ہے، کمال یہ ہے صرف ایک چیز پہ فوکس سکھایا جا رہا ہے، وہ ہے پیسہ، اور وہ بھی تمہیں اتنا ہی ملے گا جتنا تم پر ادھار آ چکا ہوگا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ بھی اتنا ہی ملے گا جتنا تم آلریڈی بورو کر چکے ہوگے، کیونکہ اس وقت تک لیونگ اسٹینڈرڈ وہاں جا چکا ہوگا، اور تمہیں نئے نئے آپشن دیے جائیں گے ادھار لینے کے۔ ساتھ رہیے گا۔ اور پھر اگر کہیں کوئی غلطی سے چھوٹا موٹا شخص ترقی کر کے محنت کر کے سرمایہ داروں کی صف میں آنے لگا تو ایسے ایسے ہیلے اور بہانے شروع ہوں گے کہ وہ کچھ دن میں یا تو ان کی سوچ کو تسلیم کر لے گا یا واپس فقیروں کی صف میں آ کے کھڑا ہو جائے گا۔ غور کیجئے گا، بچوں کا سلیبس جو بنتا ہے، بڑے بڑے ایجوکیشن سسٹم، خواجہ صاحب جو بیٹھے ہیں وہ نفسیات کے ماہرین، آ کر دیکھتے کس ایج میں بچے کو کیا پڑھانا چاہیے۔ میں کالج میں گفتگو کر رہا ہوں، کس ایج میں بچے کی روح کو، علم کا تعلق روح سے ہے، نفس سے ہے، کس ایج میں بچے کو کیا چیز چاہیے وہ دیکھتے ہیں پھر سکھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کس بچے کی نفسیات کیسی ہے اسے ویسا پڑھاتے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیے، یہ ہمارے بچوں کو، بطخ کے بچوں کو تیرنا سکھایا جاتا ہے کس ایج میں؟ قبل البلوغ، بلوغ کے مسائل پڑھا کر آپ احسان کر رہے ہیں میرے بچے کے اوپر۔ دل سوز افراد آواز اٹھا رہے ہیں، یہ مولوی ہونے کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، کیونکہ میں اس قوم سے تعلق رکھتا ہوں جس میں جو علم حقیقت رکھتا تھا اسے مولوی کہا جاتا تھا، چاہے وہ ہندو ہو یا پارسی ہو یا مسلمان ہو۔ یہ ہے تعلیم۔ دیکھیے وہ ویلیوز جو بچہ کیری کر سکے ساتھ۔ میتھ سکھایا جا رہا ہے لیکن حساب کے بعد کس کو کس سے تقسیم کروا رہے ہیں یہ بھی تو دیکھیں، کس کو کس سے ضرب کروا رہے ہیں یہ بھی تو دیکھنا ہے، کس چیز سے کیا منع ہو رہا ہے یہ بھی تو دیکھنا ہے۔ اخلاق تھوڑی پڑھایا جا رہا ہے، وہ آپ کو گھر میں پڑھانا ہے۔ آداب تھوڑی پڑھائے جا رہے ہیں، وہ آپ کو پڑھانا ہے۔ نہیں، میرا بچہ بہت اچھا وہ کام کرنے لگا جو سکھایا گیا، اس کو نقل کہتے ہیں، اور جانور انسانوں سے اچھی کر لیتے ہیں۔ اصطلاحیں رٹ لینے کا نام علم نہیں ہے۔
انسانیت میں تو اضافہ ہو ڈگری کے ساتھ، درد میں تو اضافہ ہو ڈگری کے ساتھ۔ جن ملکوں کو پسماندہ سمجھا جاتا تھا، غور کیجئے گا، سروے بتا رہا ہوں، جن ملکوں کو پسماندہ سمجھا جاتا تھا اس کووڈ-19 کے پینڈیمکس میں، ان ملکوں میں لوگ ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہوئے نظر آئے۔ جن معاشروں کو ترقی پسند سمجھا جاتا تھا، ان معاشروں میں لوگ ایک دوسرے سے چھینتے ہوئے نظر آئے۔ محمد و آل محمد بلند ترین صلوات۔ دیکھیے رپورٹ چاہ کر، کیوں کیا تھا ان کے پاس؟ ٹیکنالوجی تو آپ جیسی نہیں تھی، ڈگری تو نہیں تھی، علم تو نہیں تھا، انسانیت تھی۔ کربلا مکتب انسان ساز ہے، یاد رکھیے گا یہ جملہ، کربلا مکتب انسان ساز ہے۔ اس وقت پوری دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ نا امیدی ہے، ہوپ لیسنس۔ کربلا امید دیتا ہے، امید بخش ہے، امید افزا ہے۔ اس وقت جب ساری امیدیں ٹوٹ جائیں، جب ساری امیدیں ختم ہو جائیں، کیا کہنا میرے امام کا، آج صبح سے مختلف جگہوں پر بیان کر چکا ہوں۔ حسین نے حوصلے پست نہیں ہونے دی اپنے سپاہیوں کے، 70 لوگوں میں 5 ونگ بنا دیے، 5 لشکر، 5 کمانڈر، 5 سالار، خیمے، فرسٹ ایڈ کا خیمہ، اسٹوریج کا خیمہ، شہیدوں کا خیمہ، ٹوائلٹریز کا خیمہ، خیمے کے اندر کچھ نہیں ہے، سقا کا خیمہ، پانی اسٹوریج کا خیمہ۔ حوصلہ تو باقی رہے، اور ایک ایک کو بتا رہے ہیں، کل وقت جب وہاں جاؤ گے کیا بیان کرو گے، کیسے اپنا تعارف کراؤ گے، لکھو، سب محنت کر رہے ہیں، کوئی ڈر نہیں رہا تھا رات کو۔ انسان کامل کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ بدر و احد و خندق و خیبر میں کبھی پیغمبر نے یہ نہیں کہا کل تم سب مر جاؤ گے، ورنہ ایک بھی نہ رکتا۔ اللہ اکبر، اللہ بلکہ یہ دیکھنے میں آیا جب حملوں نے زور پکڑا، وہ جو خود کو آج تک مجاہد اسلام ثابت کرنے پہ اصرار کر رہے ہیں، وہ بھاگتے نظر آئے، اور اگر کسی جنگ میں زخمی بھی ہوئے تو زخم پشت پر آئے، سینے پر نہیں آئے۔ تاریخی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کربلا واحد مکتب، واحد جگہ۔ جسٹ امیجن کریں، حسین کے پاس وہ لوگ ہیں جن کو امام کہہ رہے ہیں کل جان چلی جائے گی، 100% you will die tomorrow. I am giving you guarantee for the day of judgment. تم آخرت کے لیے پریشان ہو رہے ہو، میں گارنٹی دے رہا ہوں، کوئی نہیں جا رہا۔ اس کا مطلب وہ اپنی آخرت کو نہیں دیکھ رہے تھے، اپنی جنت حسین ابن علی کو دیکھ رہے تھے۔ کربلا کے مجاہدوں کے لیے جنت ذات حسین تھی، دنیا ذات حسین تھی، اور بس۔ کہیں ایسے 72 نہیں ملیں گے آپ کو۔ پہلے تو ایک عام جنرل اناؤنسمنٹ کی، چراغ بجھا دیا، آج شب عاشور، چراغ گل کر دیا، اندھیرا کر دیا کہ ہو سکتا ہے تم شرمندہ ہو رہے ہو، میں چراغ بجھائے دیتا ہوں، جس کو جانا ہے چلا جائے۔ اور اپنے گھر والوں کو بھی مجبوری میں نہیں روکا۔ کمال دیکھیں، کہو میرے اہل خانہ کو بھی ایک ایک کو ساتھ لے جا سکتے ہو، انہیں صرف میرا خون چاہیے۔ کبھی زندگی رہی تو یہیں سے گفتگو کا آغاز کروں گا عشرہ محرم میں، کہ آخر ایسا کیا تھا کہ حسین نے بیعت نہیں کی۔ صرف خلاصہ بیان کروں کیونکہ اب ربط مصائب وقت کافی ہو گیا۔
حسین کی اس وقت بیعت کا مطلب حسین کی بیعت نہیں تھی، حسین جس کا نمائندہ تھا یعنی اس کی بیعت۔ حسین کو کس نے امامت دی تھی؟ حسن نے، گویا حسن نے بھی بیعت کر لی۔ حسن کو کس نے امامت دی تھی؟ علی نے، گویا علی نے بھی بیعت کر لی۔ اعلان ولایت علی کس نے کیا تھا؟ رسول نے، گویا انہوں نے بھی بیعت کر لی۔ رسول تک نہیں، بات سارے رسولوں تک جائے گی، سب کے سب رسول بیعت کر لیتے یزید کی اگر حسین بیعت کرتا۔ نہ صرف یہ، وہ خدا جس نے خلافت الہیہ کا وہ زیور، وہ تاج جناب آدم کو دیا تھا، انی جاعلک فی الارض خلیفہ، گویا اس کی الوہیت خطرے میں تھی، اس لیے خواجہ نے کہا حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ اور محمد وآل محمد صلوات۔ بے شک بے شک۔ اس لیے کہا تھا، اس مصرے کی تشریح وہاں تک جاتی ہے۔ یہ میں ابھی امام حسین سے وہاں تک گیا تھا، اب واپس آ جائیں۔ اسی لیے تو حسین صرف علی کا وارث نہیں ہے، جب حسین کی وراثت کی بات ہوتی ہے تو آدم سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج شب کے اعمال میں، بس میں نے گفتگو ختم کی، آج شب کے اعمال میں بس یہ نتیجہ یاد رکھیے گا، علم علم اور بس علم۔ وہ علم دیکھو جو تمہاری انسانیت کے لیے مفید ہو، جاب کے لیے نہیں، جاب بدل جائے گی، سیلری پیکج کے لیے نہیں، سیلری پیکج بدل جائے گا، اور تمہیں اتنا ہی پڑھایا جا رہا ہے جتنا انہیں ضرورت ہے، اونر کو یاد رکھنا، غلام نہیں بنانا ہے۔ مکتب کربلا آزادی دیتا ہے، اس لیے دنیا کو تکلیف ہے کربلا سے، اس لیے تکلیف ہے۔ حسین لوگوں کو سوچنے کا موقع دیتا ہے، ٹھہرنے کا موقع دیتا ہے۔ کیسی امید کربلا دیتی ہے، سب ختم ہو رہا ہے، سب مر رہے ہیں، حسین جاتے جاتے کہہ رہے ہیں پریشان نہیں ہونا، ان اللہ یحفظک، روز عاشور امام حسین کا خطبہ اپنے گھر والوں سے، سب مر گئے، حسین اکیلے، بیوی بچوں سے، اہل خانہ سے، خواتین سے خطاب کر رہے ہیں، پریشان نہیں ہونا، تیار رہنا، مصیبت کے لیے وہ آنے والی ہے، تم کامیاب رہو گے، خدا تمہارا حافظ رہے گا، تمہارا دشمن ذلیل و رسوا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ خون کے دریا میں کھڑا یہ رہبر امید دے رہا ہے ان لوگوں کو جو تقریباً دفن ہو چکے ہیں۔ ایک ماں کے پاس کیا بچا ہوگا اس کی کوکھ اجڑ جانے کے بعد؟ فروا کے پاس اب کیا ہوگا جسے حسین امید دلا رہے ہیں؟ تصور کیا ہے کبھی؟ کیا بچا ہوگا اب رباب کی گود میں جسے حسین امید دلا؟ لیکن حسین امید دلا رہے ہیں، ان اللہ یحفظک، خدا تمہاری حفاظت کرے گا، خدا تمہیں کامیاب کرے گا، خدا تمہیں سرخرو کرے گا، تمہارا دشمن ذلیل و رسوا ہوگا۔ کیونکہ مکتب حسین عزت سکھاتا ہے، سربلندی سکھاتا ہے، تمہیں جینا سکھاتا ہے، غلامی سے دور کرتا ہے۔ اس لیے یہ دنیا، اس لیے یہ استعمار عزائے حسین کے خلاف ہے، اس لیے تمہارے رونے سے ان کے خواب ٹوٹ جاتے ہیں، اس لیے تمہارے ماتم سے ان کے رخساروں پہ تماچا پڑتا ہے، اس لیے تمہارے یہ لبیک یا حسین لکھنے سے لوگ پوچھتے ہیں حسین کون تھا، اور پھر قلعی کھل جاتی ہے۔ اس لیے یہ لوگ ہراساں ہیں حسین سے، دنیا پرست اس لیے حسین سے ڈرتا ہے، اور ہر حسینی سے ڈرتا ہے۔ شب عاشور بس اندھیرا کر دیا جائے، جیسے اب اندھیرا ہے،
اب اس وقت کون کون اٹھ کے چلا جائے مجھے تھوڑی پتہ چلے گا. حسین نے چراغ کھل کر دیا، جس کو جانا ہے چلا جائے. اللہ اکبر. کوئی دشمنوں کا راوی بھی یہ نہیں لکھتا کہ اس وقت کوئی گیا. کس قدر قابل اعتماد ہیں اصحاب حسین، اندازہ کیا آپ نے؟ اللہ اکبر. یعنی اگر ایسے اصحاب نہ ہوتے تو حسین زینب و کلثوم کو ساتھ تھوڑی لے آتے. اگر ایسے اصحاب نہ ہوتے تو کیا شبیہ پیغمبر کو اس طرح جلتے بند میں لے آتے؟ لیکن جتنے اب تک گئے، جتنے اب تک شہید ہوئے، ان کا انداز وغا رزمیانہ تھا. بچے کم سن ترین افراد جو اب تک شہید ہوئے ہیں، جناب قاسم بن حسن یا فرزندان زینب. لیکن 9 رجب سے 9 محرم تک پورے 6 ماہ بنتے ہیں. بس آرام سے سنیے گا، میری اب حوصلہ نہیں ہے زیادہ پڑھنے کا. مولا جو اولاد والے ہیں، خدا ان کی اولادوں کو صحیح و سالم رکھے، اور جو خواہش مند اولاد ہیں باب الحوائج علی اصغر کے صدقے انہیں اولاد عطا فرمائے. جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سن رہے ہیں مومنین. کمال دیکھو، وہ بچہ جس نے اب تک کوئی دعا نہ مانگی وہ باب الحوائج بن گیا. اللہ، کیا کربلا مکتب معجزہ ساز ہے. شب عاشور آج کی رات بھی قیامت کی رات ہے. شام غریبہ تو ٹھیک ہے، اب سب چلے گئے، سب کے لاشیں آ گئے، سب ختم ہو گیا نا. لیکن سوچو شب عاشور ماں کو کہہ دیا جائے کہ کل صبح تمہارا بیٹا چلا جائے، اور ایسے نہیں کہ جا کے مر جائے گا، نہیں، کسی کو کہا جائے کہ تمہارے بچہ ٹکڑوں میں واپس آئے گا. کسی کا لاشا واپس بھی نہ آ سکے گا، کوئی ترائی پہ جا کر سو جائے گا، نہ آ سکے گا. ایسی ایسی سب کی عاقبتیں بتا دی گئی ہوں. تو سوچو وہ رات زینب نے کتنی بار علی اکبر کو دیکھا ہوگا، اس رات کتنی مرتبہ فرمان قاسم کی بلائیں لی ہوگی. اللہ، عجیب رات ہے. جب یہ سارے انتظام ہو گئے، اصحاب کو آزما لیا گیا. اصحاب نے کہہ دیا مولا ہماری جانیں آپ پر قربان. بس اب ایک خیمے میں جناب نافع اور جون ہتھیار تیز کر رہے ہیں. امام وہاں آ کر کچھ دیر کے لیے ان سے بات کی، اور امام نے کہا میں اپنے خیمے میں جا رہا ہوں. بس ایک روایت اس رات کی. امام اپنے خیمے میں گئے ہیں، اور کچھ دیر حسین تلوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے، گویا آنکھ لگ گئی. اللہ، ہائے مظلوم زہرا، کس قدر تھک گیا میرا حسین. 28 رجب سے لے کر شب عاشور آ گئی کہ اب حالت یہ ہے نازوں کا پلا حسین خیمے میں تلوار سے ٹک کر بیٹھ جائے تو آنکھ لگ جاتی ہے. ایک مرتبہ زینب آئی ہیں، بھیا حسین، آنکھ کھل گئی. آنکھ کھل گئی، حسین گریہ کر رہے ہیں. زینب پریشان، میرے ماں جائے، میرے جیتے جی آپ کی آنکھوں میں آنسو. کا بہن زینب، ہم نے ابھی خواب میں نانا جان کو دیکھا ہے،
نانا جان خواب میں موجود تھے اور مجھے پکار رہے تھے، بیٹا حسین میری جانب آ جاؤ۔ زینب کا اشتیاق بڑا کہ بھیا اور کیا دیکھا؟ کہ بس وہ مجھے بلا رہے تھے۔ کہ اور کچھ تھا؟ کہ بابا علی بھی ساتھ تھے، بابا علی ساتھ تھے۔ کہ میں بھی ساتھ تھی۔ کہ نہیں زینب، ابھی تمہیں تو امتحان دینے ہیں، آج حسین کی آخری رات ہے۔ زینب کل سے تمہارا جہاد شروع ہوگا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، کل سے تمہارا جہاد شروع ہوگا۔ حسین نے خیموں کا طلایہ کرتے ہوئے زینب کو دکھایا، دیکھو آج عباس پہرا دے رہا ہے، کل تم پہرا دے رہی ہوگی۔ بس آخری رات ہے۔ خدا معلوم کئی لوگ مجھ سے شکوہ کر رہے تھے کہ مولانا ہمارا نام نہیں آ پا رہا عزاداری کے لیے، فرش عزا تک آنے کے لیے۔ میں نے کہا خدا جانے بی بی نے کیا کس کے نصیب میں لکھ چھوڑا ہے، کس کو موقع مل رہا ہے، کس کو مہلت مل رہی ہے۔ اپنے قسمت پہ ناز کرو، خدا کی قسم اپنی قسمت پہ ناز کرو۔ حسین کو تمہارے آنسوؤں کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے آنسو تمہاری شرافت کا پتہ۔ اللہ، ہاں میں نے یہ پڑھا کہ امام فرماتے جب میرے جد پہ گریہ کرا کرو تو شرما کے گریہ نہ کرو، چیخ کے رویا کرو۔ ارے میرے جد کو رلا رلا کے مارا۔ اجرکم اللہ۔ بس شب عاشور قیامت کی رات ہے، ہر خیمے کا سما عجیب ہے۔ کسی خیمے میں فروا قاسم کی بلائے لے رہی ہے، کہیں زینب اون محمد کو سمجھا رہی ہے دیکھو علی اصغر پیاسا ہے، سکینہ پیاسی ہے، ایسا نہ ہو کل نہر تک چلے جاؤ تو تم سیراب ہو کر آ جاؤ۔ ایک خیمے میں علی اکبر کی بلائے لی جا رہی ہیں، ایک خیمہ ایسا ہے، ایک پوری شہادت نہیں پڑھ سکتا، ہمت نہیں ہے۔ یہ حسین کا ہی جگر ہے جس نے ایک دن کے دوپہر میں اتنی شہادتیں دیکھ لی۔ مولا ہم ایک شب میں ایک شہادت مکمل بیان نہیں کر پاتے۔ اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین۔ ایک خیمہ ایسا ہے، ہر خیمے میں سپاہی تیار ہو رہے تھے، ایک خیمہ ایسا ہے جہاں ایک دکھیاری ماں بیٹھی ہے، زانوں پر ایک بچی لیٹی ہوئی ہے، اس کے بال سنوارتی جاتی ہے، بیٹی سکینہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بیٹی سکینہ کل سب جانے والے ہیں۔ ارے میرے پاس تیرا بھیا اصغر بہت چھوٹا، میں کہوں گا بی بی کل کا دن ہونے دو، یہ ننھا مجاہد کربلا میں یہ علی اصغر بھی علی اکبر بن کے جائے گا۔ اس آخری لمحے میں جب کوئی حسین کا یار و مددگار نہ ہوگا اور حسین استغاثہ بلند کر رہا ہوگا، ارے کوئی ہے جو اہل حرم سے میرے دفاع کر سکے؟ حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے جو ہماری مدد کو آئے؟ اس موقع پر بعض روایات میں ہے زینب آئی ہے یا کلثوم آئی ہے، حسین دوڑ کر آئے ہیں، ارے بہن ابھی میں زندہ۔ اجرکم کا بھیا آپ کے استغاثے کی صدا سے علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا ہے، بس اب خیموں میں کوہرام مچا ہے۔ حسین آ کر اس بچے کو دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ آغوش میں لیا، کہا رباب ہم اسے پانی پلا لائے، بس گزر رہے تھے سارے بچے، تصور کرو وہ سارے بچے جنہوں نے 3 دن سے خیموں میں پانی آتا نہیں دیکھا، ایک بچے کو حسین لے جا رہے ہیں۔
علی اصغر کو پانی پلانے کس حسرت سے بچے دیکھ رہے تھے. اللہ اکبر. بس حسین گئے ہیں، گئے حسین فوج عسقیہ کے سامنے اور ایک جملہ کہا ہے وَقَدْ يَتَلَذَّى هَذَا التَّغِيرُ. تم دیکھ رہے ہو یہ کس طرح ہونٹوں کو بند کر رہا ہے. یہ وہ کیفیت ہے وَقَدْ يَتَلَذَّى کہ اگر مچھلی کو پانی سے نکال کر سوکھی ریت میں ڈال دیا جائے تو اس کا دہن بند. اللہ. جب کوئی رحم کی امید نہ دکھی حسین نے بڑھ کے اٹھا لیا. ارے گرم ریتی پر بانوں کا لال ایڑیا رکھا. اللہ اکبر. ابھی یہ کیفیت دیکھی تھی. لشکر میں کچھ انقلاب برپا ہونا شروع ہوا. عمر سعد نے ایک مرتبہ حرملہ بن کاہل ملعون کو دیکھا. کہا حرملہ تو بڑا تیر انداز ہے. حرملہ تو بڑا تیر انداز ہے. ابھی اتنی دور سے عباس کی مشکیزہ پہ وار کیا تھا. ذرا ایک مرتبہ پھر اقطاع کلام الحسین. اقطاع کلام الحسین یہ حسین کی جو دلیل بن کے معصومیت کی بچہ آیا ہے، جو مظلومیت حسین کی دلیل بن کے بچہ آیا، اس کو قطع کر دے. حرملہ تیر چلے میں لگاتا ہے اور ایک مرتبہ ہاتھ سے تیر گر جاتا ہے. 2 مرتبہ یہ دہرایا گیا. کہا حرملہ تجھے کیا ہوا؟ بس تحمل کر کے سنیے گا. حرملہ تجھے کیا ہوا؟ مولا آپ کی اولاد زندہ و شاد رہے. حسین کی آخری قربانی ہے، کم سن ترین فرد ہے اس قافلہ حسین کا. حرملہ کہتا ہے میں جیسے ہی تیر باندھتا ہوں کوئی بیوی ہے جو چادر میں میرے سامنے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. حرملہ اقطاع کلام الحسین. اب جو تیر چلا علی اصغر کے گردن سے گزر کر حسین کے بازو میں پیوست ہو گئے. اللہ اکبر. بہت آسان لگتی ہے یہ روایت اگر بیان کی جائے، لیکن سوچو ہاتھ پہ معصوم بچہ، علی اصغر کا گلا حسین کے بازو میں پیوست ہے، دوسرا ہاتھ گردن کے نیچے جس میں خون جمع. اللہ اللہ. اس عالم میں حسین آئے ہیں، حسین پلٹ رہے ہیں. ایک مرتبہ اس خون کو چہرے پہ ملا، چہرے پہ خون ملتے خیموں کی طرف حسین پلٹے ہیں. کل آپ اعمال کریں گے، میں مصائب پڑھوں گا، کیا پتا کل اعمال میں آپ آئیں نہ آئیں. آج سن لے جب حسین بڑے ہیں نا، ہاتھ میں علی اصغر ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضاً بقضائہ و تسلیما لامر. 7 مرتبہ حسین کی ہمت نہیں ہو رہی. یہ فاتح خیبر کا بیٹا حسین جس نے علی اکبر کے سینے سے برچی نکالی. یہ وہ باہمت حسین ہمت نہیں کر پانا. کیسے سکینہ اگر پوچھے تو بتایا جائے بابا کیا اصغر کو پانی پلا. بس حسین خیمے تک گئے ہیں، بیویاں آئی ہیں. ایک جملہ حسین سے نقل ہوتا ہے. حسین سے پوچھا اصغر ابا کا دامن ہٹایا، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اور باپ کا ایک جملہ، ارے کیا بچوں کو ایسے نہر کیا جاتا. واہ حسینہ،
واہ محمد اللہ